السلام علیکم۔ شادی سے پہلے مجھے بچوں سے شدید نفرت تھی۔ بھائی کے بچے ہر وقت ٹانٹا کرتے رہتے تھے، سونے کے وقت جاگتے رہتے اور جاگنے کے وقت اوندھی منہ پڑے رہتے، جیسے صدیوں سے نہیں سوئے۔ میری اور بھابھی کی لڑائی صرف اس بات پر ہوتی کہ اس کے بچے چین سے نہیں رہتے، اوپر سے کبھی کبھار آپی کے بچے آ کر انتہا کر دیتے، کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نہ رہنے دیتے، اور جب میں تنگ آ کر ان کو ڈانٹ دیتی یا ایک دو لگا بھی دیتی تو آپی کہتی کہ جب تیرے اپنے بچے ہوئے تو تب میں تم سے پوچھوں گی کہ اپنے بچے کتنے عزیز ہوتے ہیں۔ اور میں دل میں کہتی کہ بھلا لوگ صرف بچوں کے لیے تھوڑی نہ شادی کرتے ہیں، یعنی میرے بچے ہوں گے تو تنگ کریں گے نا، نہ بنے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ 2 سال گزرنے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ ابتدائی چند مہینوں کے بعد خرم بچوں کی خواہش کو دل سے ظاہر کرنے لگے۔ دادی کو بھی پوتے پوتی کی یاد ستانے لگی اور مجھے مسلسل آپی اور بھائی کے بچوں والی حرکتیں بچے پیدا کرنے سے روک رہی تھی۔ کون روز روز ان کا گند صاف کرے اور اپنے کپڑے بھی خراب اور اپنے فیشن سے بھی دور رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسی بات کو لے کر ہم دونوں میاں بیوی میں تنازعات بڑھنے لگے اور ہم ایک دوسرے سے دور رہنا پسند کرنے لگے۔ خرم نے مجھے لاکھ سمجھایا، لیکن میں ایک اعلیٰ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ اور خرم ایک 3rd کلاس بائک صحیح کرنے والا، تو پھر کیوں میں اس کی بات کو دل میں جگہ دیتی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے خرم سے بولا کہ آپ مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں اور کوئی شوق سے بچے پیدا کرنے والی لے آئیں۔ خرم نے بنا کچھ کہے میرا بیگ اٹھایا اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ بائک نکالی اور ہم دونوں نکل پڑے۔ راستے میں ایک ہوٹل پر رکے۔ خرم زبردستی مجھے کھانا کھلایا اور آخری بار سمجھانا چاہا کہ اولاد کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں، لوگ وہاں تم سے سوال کریں گے اور تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور ساتھ تیری وجہ سے میں بھی پریشان رہوں گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سمجھ کر تمہیں اپنایا تھا اور تمہیں کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن میں بھی کہاں سمجھنے والی تھی، بس ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ آپ اس قابل ہی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ مزید وقت گزار سکوں۔ خرم کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے بائک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گئی۔ اپنی ماں کے گھر پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ خرم کے چہرے پر پریشانی دیکھ کے امی نے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا، پریشان لگ رہے ہو؟ تو خرم اتنا کہہ کر دروازے سے باہر چلے گئے کہ اپنی بیٹی سے پوچھ کر فیصلہ کر لینا کہ کون غلط ہے، پھر اگر میں جھوٹا ہوا تو آپ کے کہنے پر میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے آنا ہوا، اور یہ میں کیا دیکھ سن رہی ہوں، میں نے بھی امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے بچے پیدا کرنے سے نفرت ہے اور خرم لوگوں کی خواہش ہے کہ میں بچے پیدا کروں، اس لیے میں واپس آ گئی اور بچے پیدا کرنے کی خواہش پر کبھی واپس بھی نہیں جاؤں گی۔ امی میری ساری بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور مجھے سمجھانے لگیں کہ اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے، جن کے پاس قدرتی طور پر یہ میوہ نہیں ہے ان سے جا کر پوچھو۔ لیکن ایسی بات سننے کو میرے کان تیار ہی نہیں تھے۔ مجھے 13 سال ماں کے گھر میں گزر چکے تھے، ماں مر چکی تھی اور بھائی کے گھر رہنے کے لیے مجھے بھابھی کی ہر بات تسلیم کرنی پڑتی تھی۔ خرم مسلسل مجھے فون پر منانے کی خواہش کرتے رہے کہ ہم صرف ایک بچہ لے لیتے ہیں، لیکن میں اپنی ضد پر قائم رہی اور بچوں والی شرط پر سسرال جانے سے انکار کرتی رہی۔ آخرکار خرم نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا اور میری طرف سے اسے عام اجازت تھی کہ بے شک وہ 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے۔ شادی کے پہلے سال اللہ نے خرم کو جڑواں شکل میں ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نواز دیا۔ شاید یہ اس کے صبر کا پھل تھا۔ بچوں کی پیدائش کے 3 دن بعد خرم مجھے لینے آ گئے۔ میری میں مر چکی تھی اور میں کسی بھی شرط پر خرم کے ساتھ رہنے کو تیار تھی، اور میں خرم کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں اسی ہوٹل پر ہم نے کھانا کھایا اور میں نے وہی نمی خرم کی آنکھوں میں پھر سے دیکھی۔ ترچھی نظر سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش یہ بچے تیری گود سے دنیا میں قدم رکھتے اور مجھے صرف بچوں کی خاطر ایک 42 سالہ خاتون سے شادی نہ کرنا پڑتی۔
خرم اونچی آواز میں رونے لگ گئے۔ مشکل سے چپ کروانے کے بعد باتیں کرتے ہوئے جب ہم گھر پہنچے تو سب لوگ میرے آنے پر ناخوش تھے۔ سب کی ناک چڑھی ہوئی تھی۔ سب عورتیں آپس میں سرگوشیوں میں مصروف ہو گئیں اور مجھے دیکھ کر سب کی سب خرم کی دوسری بیوی کو مبارکباد دینے لگیں۔ اتنے میں خرم کمرے سے باہر آئے اور سب عورتوں سے مخاطب ہوئے، کوئی اسے کچھ نہیں بولے گا، یہ میری پہلی بیوی ہے اور مجھے جان سے پیاری ہے۔ اور میں کمرے میں جا کر خرم کی تمام پرانی باتوں کو یاد کر کے رونے لگی، اور خاص کر آج راستے والی بات نے مجھے شدید رلا دیا کہ کاش یہ بچے تیری گود سے دنیا میں قدم رکھتے۔ آج مجھے اپنی ضد اور انا کا احساس ہو گیا۔